الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے کلی کی تقسیمات کو شروع کیا تھا۔ مصنف نے آپ کو بتایا تھا کہ کلی کی دو طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1، کلی کے افراد کے خارج میں پائے جانے یا نہ پائے جانے کے اعتبار سے۔ نمبر 2، کلی کا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ پہلی تقسیم کو ہم نے پڑھ لیا۔ اس میں مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس اعتبار سے کلی کی 6 قسمیں ہیں۔ اس لیے یا تو ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پائے جانا محال ہوگا، یا پھر ایسی کلی ہوگی جس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہوگا مگر کوئی فرد پایا نہیں جائے گا، یا پھر ایسی کلی ہوگی جس کا بس ایک ہی فرد پایا جائے گا ضروری طور پر، اور دوسرے افراد کا پایا جانا محال ہوگا، یا پھر ایسی کلی ہوگی جس کا ایک ہی فرد پایا جائے گا اور دوسرے افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہوگا۔ پایا تو ایک فرد جائے لیکن دوسرے افراد کا پایا جانا بھی ممکن ہو، تو یہ چوتھی قسم ہو جائے گی۔ یا پھر ایسی کلی ہوگی جس کے بہت سارے افراد پائے جاتے ہوں لیکن وہ افراد متناہی ہوں، غیر متناہی نہ ہوں، یہ 5ویں قسم ہو جائے گی۔ یا پھر ایسی کلی ہوگی جس کے افراد خارج میں بہت پائے جاتے ہوں اور وہ افراد غیر متناہی ہوں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کلی کا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلی کی جو تقسیم ہے اسے ہم پڑھیں گے آج۔ اسے پڑھنے سے پہلے آپ پہلے اس کی دلیل حصر سماعت فرما لیں، دلیل حصر کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اس اعتبار سے کلی کی جو تقسیم کی جاتی ہے، اس تقسیم میں کلی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں جنہیں کلیات 5 سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل منطق کے اصطلاح میں اسے کلیات 5 کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یا تو یہ کلی اپنے افراد کی عینی حقیقت ہوگی، کلی یا تو اپنے افراد کی عین حقیقت ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو وہ نوع ہے، تو اسے نوع کہیں گے، اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی۔ اگر تمام مشترک ہے تو وہ جنس ہے، اور اگر غیر تمام مشترک ہے تو وہ فصل ہے۔ اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو پھر اس کی بھی 2 صورتیں ہوں گی، یعنی یہ بھی 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگا یا ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے تو اسے خاصہ کہیں گے، اور اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہ ہو تو اسے غرض عام کہیں گے۔
پہلی 3 قسم کو یعنی جنس، نوع، فصل کو اسے کلی ذاتی کے اقسام میں شمار کریں گے، اور بعد کی 2 قسم کو کلی عرضی کے اقسام میں شمار کریں گے۔ کلی عرضی کیا ہے، ذاتی کیا ہے، آئیے ہم کتاب سے پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ سبق نمبر 20، کلی کے اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے تقسیم۔ اس اعتبار سے کلی کی 2 قسمیں ہیں۔ اولاً اس اعتبار سے کلی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کلی ذاتی، نمبر 2 کلی عرضی۔ کلی ذاتی کسے کہتے ہیں، کلی عرضی کسے کہتے ہیں؟ خود مصنف فرما رہے ہیں کلی ذاتی، جو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو اسے کلی ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے جنس، نوع، فصل۔ جو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو اسے کلی ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے جنس، نوع، فصل، یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہوتے۔ کلی عرضی کسے کہتے ہیں؟ جو کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو وہ کلی عرضی ہے، جیسے خاصہ اور عرض عام۔ جیسے خاصہ اور عرض عام، یہ دونوں اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کلی عرضی کہتے ہیں۔ پھر آگے ان دونوں کی اور تقسیم ہے۔ کلی ذاتی، کلی ذاتی کی اقسام، اس کی 3 قسمیں ہیں، جنس، نوع، فصل۔ کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 جنس، نمبر 2 نوع، نمبر 3 فصل۔ جنس کس سے کہتے ہیں اس کی تعریف خود مصنف فرما رہے ہیں اور مثال دے کر آپ کو سمجھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ جنس ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق فی جواب ما ہوا، یعنی جنس وہ کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے بہت سارے افراد پر بولے جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، جیسے حیوان۔ جنس ایسی کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے بہت سارے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں، یعنی مختلف الحقیقت پر بولی جائے۔ مختلف الحقائق پر جس کلی کو بولا جائے ما ہوا کے جواب میں وہ کلی جنس کہلائے گی۔ جیسے حیوان ہے، حیوان یہ مختلف حقیقتوں کے افراد پر بولی جاتی ہے، انسان کے افراد پر بھی بولی جاتی ہے حیوان، انسان بھی حیوان ہے۔ اسی طرح حمار پر بھی حیوان کا لفظ بولا جاتا ہے، اسی طرح بقر پر بھی حیوان کا اطلاق کیا جاتا ہے، اسی طرح غنم پر بھی حیوان کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی مختلف الحقائق پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو یہ جنس ہوئی۔ وضاحت خود مصنف فرما رہے ہیں جیسے انسان اور فرس، ان دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ جب ہم ان کے بارے میں ما ہما سے سوال کریں گے تو جواب میں حیوان آئے گا، لہذا حیوان جنس ہے۔ جب ہم انسان کو اور اس کے ساتھ فرس کو ملا کر کے ما ہما کے ذریعے سوال کریں گے، الانسان والفرس ما ہما، انسان اور فرس کیا ہے، تو جواب میں کیا بولا جائے گا؟ ہما حیوان، وہ دونوں حیوان ہیں۔ دیکھا ان دونوں کے جواب میں ایک لفظ بولا گیا، وہ ہے حیوان، تو معلوم ہو گیا کہ حیوان یہ مختلف الحقائق پر بولا جاتا ہے، تو یہ جنس ہے۔ نوع کی تعریف، نوع کسے کہتے ہیں؟ وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِنَا مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ فِي جَوَابِ مَا ہُوَ۔ نوع ایسی کلی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے بہت سارے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک جیسی ہوں، جیسے انسان۔
تو نو وہ کلی ہوئی جو ما ہوا کے جواب میں ایسے بہت سارے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں ایک ہوں. جیسے انسان کے بہت سارے افراد ہیں، زید، بکر، خالد، محمود، ہندا، زینب، بہت سارے افراد ہیں. ہر ایک پر انسان کا اطلاق کیا جاتا ہے. جب ہم زید کو اور ہندا کو ملا کے سوال کریں گے، زید و ہندتن ما ہما، تو جواب میں انسان آئے گا. اور یہ دونوں مختلف الحقیقت نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کی حقیقت ایک ہے. دونوں حیوان ناطق ہیں. جب دونوں حیوان ناطق ہیں تو ان کے جواب میں جو کلی واقع ہو رہی ہے اسے ہم نوع بولیں گے. دیکھیے وضاحت کر رہے ہیں مصنف. جیسے زید، عمر، بکر، ان تینوں کی حقیقتیں ایک جیسی ہیں، یعنی تینوں حیوان ناطق ہیں. جب ہم ان کے بارے میں ما ہم کے ذریعے سوال کریں گے تو جواب میں انسان آئے گا. لہذا معلوم ہوا کہ انسان نوع ہے. فصل ہوا کلی مقول علی الشیء فی جوابی ای شیء ہوا فی ذاتہ، یعنی فصل ایسی کلی ہے جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں کسی شے پر بولی جائے. جیسے ناطق. فصل ایسی کلی ہے جو ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں کسی پر بولی جائے. اسے جیسے ناطق لے لیں. ناطق جب ہم انسان کے بارے میں سوال کریں گے، الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، یعنی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، تو جواب دیا جائے گا وہ ناطق ہے. تو معلوم ہوا کہ ناطق فصل ہے. دیکھیے وضاحت. جب ہم انسان کے بارے میں سوال کریں گے، الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ، یعنی انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ وہ ناطق ہے. لہٰذا معلوم ہوا کہ ناطق انسان کے لیے فصل ہے. ناطق انسان کے لیے فصل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.